بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھ کر جنگی معاملات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگی قیدیوں میں موجود ایک عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اس لیے سب حیران ہو گئے کہ یہ عورت کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمہ میں داخل ہوئی اور حضور کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ تاریخ میں اس عورت کے متعلق کیا لکھا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی مزید اولادیں تھیں؟ ان تمام سوالات کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ مکہ تک جزیرہ عرب میں آباد تقریباً تمام قبائل اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، سوائے قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے۔ چنانچہ جب ان دو قبیلوں کے سرداروں کو یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ میں بھی فتح کر لیا ہے اور اب عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ قریش بھی مکمل شکست کھا چکا ہے، تو قبیلہ حوازن اور ثقیف کے سرداران حنین نامی مقام پر اپنی اپنی فوج لے کر جمع ہوئے اور آخری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم کو روکنے کی کوشش کی۔ جنگ کا آغاز کیا۔ یہ شوال 8 ہجری یعنی سال 630 عیسوی کا زمانہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے 10,000 صحابہ مکہ سے اور 2,000 نو مسلمانوں کو لے کر حوازن کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ کی رہنمائی کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کے 70 سے زائد سپاہی مارے گئے۔ 6,000 زائد مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں ضبط کر لی گئی۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کی قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ روایتوں کے مطابق جب صحابہ کا ایک دستہ انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے اور اس بوڑھی خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون حضور کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں اسے دیکھا اور فرمایا، ہاں، بنی اساد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ خاتون جلدی سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی اور آپ کو سنائی ہوئی لوریاں اور پیارے محبت کی باتیں حضور کے ذہن میں محفوظ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہو گئی۔ مکہ کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہلہاتی فصلیں اور حسین وادیاں تھیں جنہیں طائف کہا جاتا تھا۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن آباد تھے۔ یہ لوگ خالص عربی زبان بولتے تھے جن کی زبان فصیح اور واضح تھی۔ چنانچہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پائیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن انہی خوشگوار وادیوں میں گزرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے تھے۔ یہاں حضور کی 4 بہنیں اور بھائی موجود تھے۔ یہ دائی حلیمہ کے اپنے بچے تھے جن کا نام عبداللہ، آنیہ، حذیفہ اور حذیکہ تھے۔ تاریخ میں حذیکہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضرت شیمہ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے رہتی تھی اور لوریاں دے کر سلاتی تھی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے، اے پیارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا اور محمد کو دنیا میں عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جھومتی اور لوری دیتی، اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جاتی اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔
ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ ایک دن گرمیوں کی دوپہر باہر لے گئی۔ حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ دیکھتی ہیں کہ شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی ہیں: یہ میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ حلیمہ نے فرمایا: اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا: اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ حضرت شیمہ بڑی ہو گئی اور ان کی شادی بنو ثقیف میں کر دی گئی۔ 5 سالوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت تبلیغ کا آغاز کیا تو حضرت حلیمہ کئی بار مکہ اور پھر مدینہ آئی اور حضور سے ملاقات بھی کی، لیکن شیمہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امڑ پڑی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ صحابہ کرام ارد گرد کھڑے باتیں سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے ہوازن کے قیدیوں کو رہا کرنے کی درخواست کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی اپنی بہن کو عنایت فرماتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینہ میں ہی رہ سکتی ہیں، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے جانے کی خواہش کی، جس پر انہیں نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: جب قیدیوں کی رہائی ہوئی تو کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی قیدی رہا کرتا ہوں تم لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے مشورہ نہیں کیا اور قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ نے کہا: نہیں یا رسول اللہ، ہمیں نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال گزارے اور مدینہ تشریف لائے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی، مسلمانوں کا ٹھہراؤ ہوا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی اور اس قبیلے کے چند لوگ قید ہو گئے۔ اس قبیلے کے لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ اکٹھا کرنے لگے اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کرنے لگے۔ ان میں سے ایک سردار سیدہ شیمہ کے گھر بھی پہنچے۔ سردار نے کہا: اتنا حصہ آپ کا بھی ہے؟ سیدہ شیمہ نے پوچھا: کیسے؟ سردار نے کہا: جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو گئے ہیں۔ جب بات کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو سیدہ شیمہ نے سن کر کہا: اچھا، انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ سیدہ شیمہ نے کہا: تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ سردار نے کہا: آپ کو ساتھ لے چلیں گے؟ سیدہ شیمہ نے کہا: ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی ہے۔ سردار سیدہ شیمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک لے آئے اور صحابہ کرام نے لنگی تلواروں سے پہرا دیا۔ سیدہ شیمہ نے کہا: میری راہیں چھوڑ دو، تم نہیں جانتے تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ نے تلواریں نیچی کر دی اور راستہ چھوڑ دیا۔ سیدہ شیمہ خیمے میں داخل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں پہچان لیا اور فرمایا: بہن، کیسے آنا ہوا؟ سیدہ شیمہ نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، میں انہیں چھڑانے آئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہن، تم نے پیغام بھیج دیا ہوتا، میں چھوڑ دیتا۔ اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو آزاد کرنے کا اعلان کیا اور سیدہ شیمہ کو کچھ گھوڑے اور چند مویشی تحفے میں دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا: یا رسول اللہ، آپ نے مشاورت کیوں نہیں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بھی میں قیدی چھوڑتا ہوں میں تم سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے مشاورت نہیں کی اور قیدیوں کو چھوڑ دیا۔
بنی سعید کے لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کو ایک غلام اور ایک لونڈی بھی دی تھی، جن کی حضرت شیمہ نے شادی کروائی تھی، اور ان کی نسل آج بھی باقی ہے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران گرفتار کیے گئے بنو حوازن کے تمام 6,000 قیدیوں کو آزاد کر دیا اور ان کا مال بھی واپس کر دیا۔ اللہ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں شامل ہیں، آمین۔